حدیث نمبر 2804۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، اور نہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس میں جاندار مجسموں کی تصویر ہو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2809۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور 7 چیزوں کے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جنازے کے ساتھ جائیں، مریض کی عیادت کریں، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دیں، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کریں، مظلوم کی مدد کریں، اور قسم کھانے والے کی قسم پوری کرائیں اور سلام کا جواب دیں۔ اور 7 چیزوں سے آپ نے ہمیں منع فرمایا ہے: سونے کی انگوٹھی پہننے یا سونے کے چھلے استعمال کرنے سے، اور چاندی کے برتنوں سے، اور حریر، دیباج، استبرق اور کسی کے پہننے سے۔ یہ سب ریشمی کپڑے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2810۔ سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنو کیونکہ یہ پاکیزہ اور عمدہ لباس ہیں، اور انہی سفید کپڑوں کا اپنے مردوں کو کفن دو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2825۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 آدمی ایک ساتھ ہو تو 2 آدمی اپنے تیسرے ساتھی کو اکیلا چھوڑ کر باہم کانا پھوسی نہ کریں۔ سفیان نے اپنی روایت میں کہا ہے یعنی تیسرے شخص کو چھوڑ کر 2 سرگوشی نہ کریں، کیونکہ اس سے اسے دکھ اور رنج ہوگا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک کو نظر انداز کر کے 2 سرگوشی نہ کریں، کیونکہ اس سے مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، اور اللہ عز و جل مومن کی تکلیف کو پسند نہیں کرتا ہے۔ حدیث نمبر 2840۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں وہ ماہی ہوں جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹاتا ہے، میں وہ حاشر ہوں جس کے قدموں پہ لوگ جمع کیے جائیں گے، میں وہ عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہ پیدا ہوگا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2851۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے پیٹ کا خون آلود مواد سے بھر جانا جسے وہ گلا سڑا دے، یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ اس کے پیٹ و سینے میں کفریہ، شرکیہ اور گندے اشعار بھرے ہوئے ہوں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2857۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں برتنوں کو ڈھانپ کر رکھو اور مشکوں کے منہ باندھ دیا کرو، گھر کے دروازے بند کر دیا کرو اور چراغوں کو بجھا دیا کرو، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چوہیا چراغ کی بتی کھینچ کر لے جاتی ہے اور گھر والوں کو جلا ڈالتی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔